أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر کی ایک آیت آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 9۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ آپ فرما دیجئے، کیا وہ لوگ جو آسمانی علوم رکھتے ہیں اور جو آسمانی علوم نہیں رکھتے، یہ سب برابر ہیں؟ مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ پچھلی آیت میں کافر کا بیان تھا کہ جب ہم کافر انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ہر حالت میں بس مطلب کا یار ہے، بس مطلب کے لیے ہمیں پکارتا ہے۔ جہاں کہیں اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ اسی طرح سابقہ اپنی حرکتوں میں آ جاتا ہے۔ تو آپ ایسے مطلب والے کو کہہ دیں کہ تو اپنے کفر کے کچھ دنوں تک مزے اڑا لے، اس کے بعد تیرا ٹھکانہ دوزخ کا ہے۔ یہ ہمارا جمعرات کا درس تھا۔ آج کے درس میں یہ والی بات ہے کہ اللہ پاک اسی کافر کو کل قیامت کے دن کہیں گے، تو اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟ ذرا یہ بتا پہلے کہ جو آدمی قانت ہو، قانت کے کافی سارے معنی آتے ہیں۔ قنوت، قنوت کے لفظی معنی دعا کے بھی آتے ہیں، سکون کے بھی آتے ہیں، کافی ترجمے آتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قانت کے یہاں معنی ہے اطاعت گزار، تابعدار، اطاعت کرنے والا، قانتن تابعدار۔ اور یہ لفظ جب قاف نون تا جب آتا ہے نماز کے اندر، تو چونکہ یہاں بھی نماز مراد ہے، تو نماز میں پرسکون نماز پڑھنا، پرسکون نماز پڑھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، پرسکون نماز پڑھنا، اپنے کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلنا، داڑھی کے ساتھ نہ کھیلنا، ٹوپی کے ساتھ نہ کھیلنا، اور آدمی پرسکون اللہ کے سامنے سکون کے ساتھ کھڑا ہو۔ قوموا للہ قانتین، اے قوموا للہ ساکنین، تم اللہ کے سامنے سکون کے ساتھ کھڑے رہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ شیطان کا نماز میں سے اپنا حق لینا ہے کہ اس کی توجہ اللہ سے ہٹانا۔ جیسے لفظی الفاظ جو آپ نے فرمائے ہیں، اختلاس کا لفظ ہے، الف خ تے لام، اس کے معنی آتے ہیں اس طرح لینا، کسی سے کوئی چیز چھین لینا، ایسا اختلاس۔ یعنی یہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، کہا یہ آدمی نماز یوں پڑھ رہے، کبھی یوں دیکھ رہے، کبھی یوں دیکھ رہے، کبھی یوں دیکھ رہے، کہا کہ یہ کیا کرتا ہے، شیطان اس کی نماز کو چھین لیتا ہے، اپنی بنا لیتا ہے۔ اور یہ بات آپ نے فرمائی ہے کہ تم جانتے ہو چور، بدترین چور کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ نماز میں چوری کا کیا مطلب ہے؟ کہ رکوع سجدہ صحیح نہیں کرے، رکوع سجدہ نہیں کرے، بس ایسے رکوع میں گیا، بس ایک دم کھڑا ہوا، ٹھک کر کے سر مارا زمین پہ، پھر اٹھایا، پھر سر مارا زمین پہ، اور نماز کے اندر یعنی اس کا دھیان ادھر ادھر بٹا ہوا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز کا چور ہے۔ اور ایسی نماز کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دی جاتی، جاؤ، یہ کوئی نماز ہے؟ تم نے تو نماز پہ محنت نہیں کی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ
ایمان والا وہ جو رات کی گھڑیوں میں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آنا ساعات کے معنی میں آتا ہے، رات کے شروع کا حصہ۔ بعض نے کہا کہ مغرب عشاء کا وقت یہ بھی رات کا حصہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رات کے ابتدا حصہ اور بیچ کا حصہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو آدمی یہ چاہے کہ میرا حساب کتاب آسان ہو جائے، اس کو چاہیے کہ رات کو تھوڑا سا اٹھ کر کے کچھ سجدے اللہ کو کر لیا کرے۔ ہماری تو نیند 3 بجے ہوتی ہے، 3 بجے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو رات کو 3 بجے سوتے ہیں۔ تو 3 بجے سونے والا وہ کب اٹھے گا؟ تو رات سب سے اچھی نیند صحت کے لیے رات کے پہلے پہر میں جو سوئے گا، اپنے آپ کو دن بھر مصروف رکھے اور رات مغرب کے بعد اپنے کھانے کی ترتیب رکھے اور رات عشاء کے بعد فوراً سو جائے۔ وہ جب سوئے گا تو اللہ اس کو 3 بجے اٹھائیں گے۔ تو جس کے دل میں آخرت کی پیشی کا خوف ہوگا تو وہ رات کو اٹھے گا، رات کو اٹھ کر کے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ رات کا اٹھنا چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بڑے گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بڑے گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ اور پھر وقت مزید آگے جا رہا ہے۔ ہماری کراچی سب سے بڑا فضل ہے، اس کی راتیں بھی اچھی، اس کے دن بھی اچھے، اس کی راتیں بھی اچھی، اس کے دن بھی اچھے۔ 6 بجے تک تہجد کا وقت جاتا ہے، یعنی ایسا وقت آئے گا کہ 5:59 پہ صبح صادق ہوگی۔ ابھی جیسے آگے جا رہا ہے، 5:15 تھے، پھر 5:20 ہو گئے اور آگے بڑھ رہا ہے، اور 6 بجے تک یہ وقت جائے گا۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہمارے 4:30 بجے ہمارا الارم لگا ہوا ہو، 1 گھنٹہ پہلے ہم اٹھیں اور اپنے تیاری کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور درخواست کریں اللہ پاک سے، اللہ پاک یہ رات کے عمل کی مجھے توفیق عطا فرما۔ جب آدمی مانگتا ہے تو اللہ دے بھی دیتے ہیں، چونکہ بڑی چیز ہوتی ہے نا وہ آرام سے نہیں ملتی۔ یہ پیسے میں سے چھوٹی چیز ہے، نوکری کاروبار صحیح نہیں ہے اور فلانا کام ہے، یہ بہت معمولی چیزیں ہیں۔ یہ والی بڑی چیز ہے کہ آدمی کو نبی کا ایک ورثہ مل جائے، اس لیے کہ سارے نبی تہجد گزار تھے۔ نبی کا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ پاک حکم دے رہے ہیں۔ نبیوں پہ تہجد شروع میں یعنی فرض تھی اور امتوں پہ بھی فرض تھی، بعد میں اس کی آپ نے فرمایا اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تہجد کی نماز فرض کر دیتا۔ تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور اللہ کا ولی تہجد پڑھے بغیر نہیں بن سکتا۔ جتنے اولیاء کرام ہیں سب تہجد گزار ہیں، اور تہجد کی بہت زیادہ برکات ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، ہم کہتے ہیں بھی رات کو تہجد پڑھیں گے بیمار ہو جائیں گے، یہ حدیثوں میں آتی ہے یہ بات کہ تہجد والا صحت مند رہتا ہے، تہجد والا بیمار نہیں ہوتا۔ جو شریعت کی ترتیب پہ چلے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، جو شریعت کی ترتیب سے ہٹے گا وہ بیمار ہوگا، اور قسم قسم بیماریاں ہوں گی۔ تو یہاں ایک نقطہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، اللہ جل جلالہ سے مانگ رہا ہے، اس کو آخرت کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ یہ والی بات علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جس کو صحیح علم ہوگا وہ کرے گا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا پتہ، اس کو تو کلمے کا بھی پتہ نہیں، اس کو تو نماز فرض کا بھی پتہ نہیں، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، تو یہ علم مل رہا ہے آپ کو۔ تو جو چیز آپ کو ملی وہ ان کے پاس نہیں ہے جنہوں نے نہیں سنی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آسمانی علوم رکھنے والے اور جن کے پاس آسمانی علوم نہیں ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آسمانی علوم والوں کو فوقیت حاصل ہے، بلندی حاصل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گویا کہ ان کا ایک نسبت ہے ان کی کہ ان کے پاس آسمانی علوم ہے۔
تو یہ، اور پھر عقل، نصیحت تو عقل والے ہی لیتے ہیں. جو کم عقل ہوگا اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ وہ کہے گا یار یہ تو ایسی باتیں ہیں بس مسجدوں میں ہوتی ہیں، ہاں بس ہم تو اپنی ترتیب پہ چلیں گے. تو یہ کم عقل آدمی ہے. اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اللہ کی بات سن کر کے کہتے ہیں نہیں، میرے میں یہ کمی ہے، آج سے میں کوشش کروں گا. اور ہر آدمی چاہتے میں گناہ نہ کروں، لیکن اسباب اس نے ایسے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ گناہ کرتا ہے. تو ہم اسباب ایسے اختیار کریں کہ گناہ نہ کریں، اور اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ مجھے گناہ والی زندگی نہیں چاہیے، کیونکہ گناہ والی زندگی اللہ سے دوری والی زندگی ہے، اور نیکیوں والی زندگی وہ اللہ سے قریب والی زندگی. اللہ پاک مجھے کمعقل لوگوں میں شامل نہ کر، مجھے ہوشیار لوگوں میں شامل کر، مجھے صحیح علم عطا فرما، اور مجھے رات کو اٹھنے والا بنا. ہر بات اللہ کے سامنے پیش کریں. جیسے ہم کاروبار پیش کرتے ہیں نا، بچوں کو پیش کرتے، اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، اور میری بیٹیوں کی شادیاں کر دیں، اور میرے یہ کر دے یہ کر دے، کرتے ہیں. اے اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں. یہ نیک بندوں کی دعا نبیوں نے بھی مانگی ہے. الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لے. تو یا اللہ مجھے نیک بنا دے، نیک بندوں میں شامل کر لے، نیک بندوں والے جیسے اعمال مجھے نصیب فرما. یہ اس آیت کی وضاحت تھی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.